بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد قرآن پاک کے اندر یا تو اس سورت کے اندر پائے جانے والے نام پر سورت کا نام رکھا جاتا ہے، یا سورت کے اندر کوئی بہت ہی مشہور و معروف یا اہم ترین مضمون کی پاداش میں سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے یہ آگے جا کے نام آئے گا رعد۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا بھی ہے، رعد ویسے تو گرج کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی سورۃ الگرج تو نہیں ہو سکتا نا جی، ادھر رکھ دو، تو وہ یہ نام تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی تو بعد نے لکھا کہ وہ فرشتہ جو بادلوں کو چلاتا ہے اور گرج پیدا ہوتی ہے، اس رعد سے مراد وہ فرشتہ ہے۔ تو اس نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے سورۃ الرعد، یعنی یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور یعنی اس کی آیات جو ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں جی، مدنی ہے، ٹھیک مدنی ہے، اور اس کے اندر وہ نام آتا ہے نا یسبح الرعد بحمدہ، اسی پر یہ سورت کا نام رکھا گیا۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کلام جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے، حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے یا نہیں مان لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، رفع بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہ بغیر ستون کے، ترونہا دیکھتے ہو تم اس کو، بغیر ستون کے سے مراد یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ آسمان، ایک تو پہلے آسمان سے نہ زمین سے آسمان تک کی مسافت جو ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، اور اتنی ہی مسافت پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے آسمان تک، اس طرح ہر آسمان کے درمیان کی مسافت، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے، 500 سال کی مسافت کی۔ کسی بھی جگہ پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آسمان کے نیچے کوئی ایسا ستون بنا ہوا ہے جو ادھے نگاہ تک اوپر تک جا رہا ہے، اور وہ آسمان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آسمان اس کے سہارے پہ کھڑا ہے جی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے مینار نظر آئیں گے آپ کو، لیکن بس ایک حد تک ہیں، اور اس سے اوپر کھلی فضا ہے۔ یہ آسمان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی
کامل حکمت عملی کے تحت بغیر ستون کے یہ آسمان جو ہے نا یہ کھڑا ہے، اور باقی آسمان جو ہیں وہ بھی اسی طرح، جیسے یہ بغیر ستون کے ہے وہ بھی بغیر ستونوں کے کھڑے۔ ثم استوى الی العرش، پھر استوا فرمایا یا برابر فرمایا علی العرش، عرش پر، یعنی اس نے اپنے شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق تھا اس نے پھر عرش کی طرف استوا فرمایا۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، یعنی یہ سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان دونوں کو رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، اس میں کبھی بھی اب رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ رد و بدل ہے بھی ہے، اور جو رد و بدل ہے اس کے علاوہ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ رد و بدل کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورج گرمیوں میں اس کی حرارت اور ہوتی ہے اور سردیوں میں اور ہوتی ہے، کبھی اس کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چاند بھی کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جو مطلب یہ جو تبدیلیاں ہیں، اس کے علاوہ جو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یعنی یہ سورج شروع سے لے کر مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور اس نے مشرق سے ہی طلوع ہونا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج چلیں روزانہ مشرق سے ہوتا ہے آج مغرب سے ہو جائے، جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ابتداً چاند انتہائی باریک بال برابر ہوتا ہے، اور یہ یعنی ابتدائی تاریخوں میں پہلی تاریخ میں، اور پھر یہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ پورا چاند پوری ٹکیا بن جاتا ہے، جی۔ اور یہ یہاں سے مغرب کی طرف سے یہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ اوپر چڑھتے چڑھتے درمیان والی تاریخوں میں بالکل اوپر یہ سیدھ میں ہوتا ہے، اور پھر یہ نیچے ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخری تاریخوں میں آپ دیکھیں گے تو اس طرف ہوگا، اپنا مشرق کی طرف۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اسی نظام کے تحت یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ اپنی جو ہے نا یہ روزمرہ کا اپنا وقت یہ پورا کر رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چیز یجری چلتی رہے گی یا جاری رہے گی، لاجل مسمی ایک مقررہ مدت تک، جی۔ یعنی جب تک سورج اور چاند ستاروں کو حکم ہے کہ چمکتے دمکتے رہنا ہے، یہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری اسی طریقے سے کرنی ہے، اور اسی طریقے کے مطابق یہ چمکتے دمکتے رہیں گے۔ لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا ان کو چمکنے دمکنے کا، تو پھر یہ یقیناً اللہ کے حکم کی پھر بھی تعمیل کریں گے۔ یعنی ایک مدت مقرر مدت ہے، قرب قیامت تک انہوں نے چاند سورج ستاروں نے اسی طرح جگمگ کرتے رہنا ہے۔ یدبر الامر، تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، یفسر الآیاتی، مفصل بیان فرماتا ہے آیتوں کو،
لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم ملاقات کو، ربکم اپنے رب کی ملاقات کو، توقنون یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہ ہے مد الارض، پھیلایا زمین کو، وجعل فیہا اور بنایا اس میں، رواسیہ یعنی لنگر بنائے، یہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں نا یہ نکالی، وانہارا اور نہریں جاری کی۔ اب یہ زمین جو ہے، آپ نے یہ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ زمین گول ہے۔ یہ گول سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح گول ہے، یہ گول اس طرح ہے، یہ گیند نما گول ہے، لیکن پھر بھی جہاں پہ بھی آپ جائیں زمین آپ کو ہمواری نظر آئے گی۔ یہ ایسی گول نہیں ہے کہ بندہ پھسل کے تو گر جائے، جی آپ کو ایسے برابر ہی ہموار ہی نظر آئے گی۔ اب یہ گول ہے، اسی وجہ سے یہ سورج جو ہے یہ اس کے گرد ایسے چکر لگاتا ہے، ایسے یہ زمین ہے گول، سورج ایسے چکر لگاتا ہے۔ جب ادھر آ جاتا ہے، ادھر سورج آتا ہے زمین کے ادھر والے لوگ جو ہے نا وہ روشن ہو جاتے ہیں، ادھر سورج آ جاتا ہے تو ادھر والے لوگ روشن ہو جاتے ہیں، ادھر جب سورج آتا ہے تو ادھر کی زمین روشن ہو جاتی ہے، جب ادھر کی روشن ہوتی ہے ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے، ادھر کی روشن ہوتی ہے ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اسی زمین کے اوپر کسی جگہ رات ہے اور کسی جگہ دن ہے۔ اب یہ 12 گھنٹے کا فرق ہے امریکہ اور پاکستان کا، یہاں پہ دن ہے وہاں پہ رات ہے، وہاں پہ دن ہے یہاں پہ رات ہے، اتنا فرق ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ چونکہ سورج جو ہے وہ جب اپنا چکر لگا کے ادھر پاکستان کا چکر لگا کے جب ادھر کی زمین کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ روشن ہو جاتی ہے، ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھل، یہ جَعَلَ فِيهَا بنائے اس میں، زوجین اثنین جوڑے بنائے، دو طرح کے بنائے پھل، دو طرح کے۔ یغشی اللیل النہار چھپاتا ہے رات کو دن سے، جی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں حصے ہیں، قطع حصے ہیں یا قطعے ہیں، یعنی حصے ہی ہیں، قطع متجاورات جڑے ہوئے، یعنی پاس ہیں، قریب ہیں۔ تو یعنی ایک زمین ہے اور جو ہے ایک زمین پیداوار والی ہے، ایک بنجر زمین ہے، لیکن یہ ہیں آپس میں جڑی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ یہ پیداوار والی وہ الگ زمین ہے اور درمیان میں فاصلہ ہے اور پھر بنجر زمین ہے۔ جی یہ جو بنجر ہے وہاں پہ فصل نہیں اگتی، اور جو پیداوار والی ہے جی وہاں پہ فصل اگتی ہے، وہ بھی زمین ہے یہ بھی زمین، لیکن آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وجنات اور باغات ہیں، فی اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں،
ونخیل اور کھجور ہیں، سنوان جڑواں، وغیر سنوان اور الگ الگ۔ کھجوروں کے آپ نے دیکھا ہوگا، کھجوروں کا جو درخت ہوتا ہے نا، یہ گٹھلی سے بھی نکل آتا ہے، کھجور کی گٹھلی سے، اور بیج سے بھی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ خصلت ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ ایک درخت نکلتا ہے اور کسی جگہ پہ دو دو تنے نکلتے ہیں کھجوروں کے، اور پھر نکلتے بے شک دو دو ہیں، اور بلند ہو کے پھر جو ہے دونوں پہ یہ کھجوروں کے پھل لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یسقا بماء واحد، سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی درخت ہے، کسی بھی پھل کا درخت ہے یا کسی بھی اناج کے باغ ہیں یا اپنا ہے کھیتیاں ہیں، اب پانی جو ہے وہ ایک ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گو کہ اس میں خصلت جو ہے وہ پنجاب کے پانی کی اور ہے، سندھ کے پانی کی خصلت اور ہے جی، لذت میں بھی فرق آ جاتا ہے ادھر کے پانی میں، اور آپ چلے جائیں یہ سرگودے کے علاقے میں تو نمکین پانی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ الگ الگ خصلت ہے پانی کی، لیکن یہ پھلوں کے باغات کو پانی لگانے کے لیے ایک جیسا ہی پانی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پانی اب یہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، جو بھی پانی زمین سے نکل آیا بس وہ آپ لگا دیں جی۔ یہ انسان کے لیے ہوتا ہے کہ جی یہ وابڈا کا پانی پینے والا نہیں ہے تو لہٰذا فلٹر ہونا چاہیے، جا اب یہ فلاں درخت ہے تو یہ زیادہ لاڈلا ہے تو اس کے لیے منرل واٹر ہونا چاہیے جی، تو یہ باقی پانی جو ہے نا یہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے نا۔ ایک ہی پانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا، وہ چاہے صاف پانی ہو یا گدلا پانی ہو، کوئی بھی ہو، پانی وہی دیا جائے گا سب کو، اور اسی پانی سے سیراب کیا جائے گا۔ ہاں جی، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور فضیلت قیمتی و لذیذ بناتے ہیں جی، پھلوں کو یعنی بہتر کرتے ہیں، فضیلت وَنُفَضِّلُ بہتر کرتے ہیں، یا ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں، یعنی بہتر سے بہتر کرتے ہیں، بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ایک کو دوسرے پر، فِي الْأُكُلِ کھانے میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک آپ پھل کھائیں اس کی لذت اور ہوگی، دوسرا پھل کھائیں اس کی لذت اور ہوگی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اچھا جی، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ تو تعجب والی، قَوْلُهُمْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو تعجب والی بات ہے ان کی، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کہ جب ہم ترابن
کہ جب ہو جائیں گے ہم مٹی، اذا کنا ترابا، جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اذا انا لفی خلق جدید، کیا یقیناً البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، یا نئے بنائے جائیں گے، یا نئے بنیں گے ہم. یعنی فرمایا کہ یہ بات بعض کفار جو مانتے نہیں تھے نا کہ مرنے کے بعد بس بات ختم ہو گئی، جی کوئی حشر نشر نہیں ہے، کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ، یہ خیال کیا کرتے تھے. بس جب مر گیا بندہ تو پھر مٹی ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات. جی فرمایا کہ پھر انا لفی خلق جدید، فرمایا کہ یہ تعجب والی بات یقیناً ہے، اور تم تعجب کرو اس بات پر، ٹھیک ہے، بے شک تعجب کرو، لیکن جب ہم مٹی ہوں گے تو پھر مٹی بھی اگر ہو جائیں گے، ہمارے جسم مٹی بھی ہو جائیں گے، تو پھر بھی ہم جو ہے دوبارہ نئی تخلیق ہماری ہوگی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، ٹھیک ہے. تو یہ کافروں کو یہ فرمایا گیا نا، انکار تو کرنے والے وہ ہیں نا، ہمارا تو ایمان ہے کہ جی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، وہ وہاں پہ پھر مقدمات پیش ہوں گے، جی سارا کچھ ہوگا، سوالات و جوابات وغیرہ یہ سارا سلسلہ ہوگا. ہمارا تو ایمان ہے، لیکن جو نہیں ماننے والے تو وہ فرمایا کہ یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ مٹی ہونے کے بعد پھر ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہوئے اپنے رب کے، یا جنہوں نے انکار کیا، یا جو منکر ہوئے اپنے رب کے. واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں کہ توق ہیں ان کی گردنوں میں. واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ، اور جلد بازی کرتے ہیں آپ سے یہ بالسیئات، گناہوں کی، قبل الحسنات، یعنی گناہوں کی سے مراد یہ گناہوں کی سزا کی، قبل الحسنات اچھائی سے پہلے، اچھائی سے پہلے، یعنی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اچھائی میں جلدی کرتے، اچھائی میں وہ نہیں کر رہے، اچھائی سے پہلے وہ برائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یا گناہوں کی سزا میں وہ جلدی کر رہے ہیں. جلدی سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار کیا کرتے تھے کہ جناب علی تانا دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جی آپ جو جس عذاب سے ڈراتے ہیں تو وہ لائیے نا عذاب، اللہ سے کہیے عذاب لے آئے. جی وہ کوئی نہیں ہمیں کوئی نظر آ رہے پتھر برستے ہوئے، اور جناب علی کوئی پہاڑ ہمارے اوپر گرتے ہوئے، تو کوئی فلاں، تو کوئی ایسا ویسا عذاب، جی تو کوئی اپنا بستیاں جو ہیں وہ الٹ پلٹ کرتے ہوئے، کوئی ایسا عذاب ہمیں کوئی نظر کوئی نہیں آیا، کوئی عذاب ایسا دکھائیے ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں بتایا کہ انہیں عذاب کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، کہ وہ جلدی جلدی عذاب بس آئے، عذاب آئے. جی عذاب کی انہیں جلدی پڑی ہوئی ہے. انہیں چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں اس کو وہ قبول کرتے، یہ ان کا اچھا اقدام تھا قبل الحسنات، یہ پہلے ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. اب جب
عذاب کی انہیں جو ہے نا وہ بڑی جلدی ہے ان کو، اور یہ بڑی حماقت والا کام کرتے ہیں کہ عذاب وہ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب عذاب آ جانا ہے تو پھر تو پیچھے کوئی چیز، کوئی بات رہنی کوئی نہیں ہے نا۔ پھر کس نے جو ہے وہ دین اسلام کو حق اور سچ ماننا ہے؟ جی کسے پتہ چلنا ہے کہ دین جو ہے نا یہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے؟ جب عذاب آ جانا ہے تو پھر تو تہس نہس ہو جانا ہے، ختم ہو جانی ہے بات۔ جی تو چاہیے یہ کہ یہ خود ہی قبول کر لیں، وقد خلت من قبلہم الماسولات، حالانکہ اس سے پہلے یہ عذاب کے سارے واقعات پوری تفصیل مفصل طریقہ سے جو ہے نا یہ قرآن پاک میں درج کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے، بتا دیے گئے کہ اس سے پہلی قوموں پر اس طرح عذاب آئے۔ جب عذاب آ گیا تو وہ تو اپنا صفحہ ہستی سے وہ ختم ہو گئیں، ان کا وجود ہی مٹا دیا گیا۔ تو پھر اسلام کی حقانیت کے بارے میں کس نے جان پڑتال کرنی ہے اور کس کو پتہ چلنا ہے؟ جی لہذا وقد خلت من قبلہم الماسولات، حالانکہ بے شک خلت گزر گیا من قبلہم الماسولات، ان سے پہلے بہت قسم کا عذاب۔ ماسولات کا معنی بھی عذاب ہوتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک تمہارا رب البتہ بخشنے والا ہے یا مالک ہے بخشش کا، للناسی لوگوں کے لیے، علی ظلمہم باوجود اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم پر۔ جی یعنی گو کہ وہ اب تک راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اور مطلب ظاہر سی بات ہے کہ جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہو وہ ظالم ہوتا ہے۔ ان کے ظلم کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اگر وہ تائب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارا رب سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اگر وہ نہ اس طرف آئیں، دین کی طرف، دین قبول نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں، تو پھر اللہ کا عذاب سخت بھی بہت زیادہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّي، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی علیہ ان پر، آیات من ربی کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، سوائے اس کے نہیں کہ تم ڈرانے والے ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔